الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وقال تعالى في موضع آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان، اور یہ دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل، لہو و لعب، کھیل اور تماشا۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ اصل زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، لوگوں کو اتنی بات کو سمجھتے تو بہت فائدہ ہوتا۔ تو دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ یہ جو چند روزہ، چند سالہ زندگی ہے، وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسے وقتی طور پر
کھیل شروع ہوتے ہیں، وقتی طور پر کھیل تماشے لگتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ اچھا لگتا ہے، وہ کھیل اور تماشا دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، دیکھنے والوں کی دلوں کو وہ کھیل اور تماشے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور آدمی اس کھیل تماشے میں پڑھ کر اپنے کاموں کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ کھیل ویسی چیز ہے، تماشا ویسی چیز ہے دنیا کے اندر کہ جو اس میں لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کی زندگی میں کھیل تماشے وقتی طور پر اچھے لگتے ہیں، وقتی طور پر ٹیمپروری طور پر آدمی کو اچھا لگتا ہے، آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، آدمی اس میں وقت لگاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، دنیا بھی اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کھیل تماشا جیسے اچھا لگتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال کیا ہے، ایک گویا کہ ایک کھیل ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جیسے کھیل ہمیشہ نہیں رہتا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کھیل ہوگی، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، کسی کو انعام ملے گا کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ کھیل میں کسی کو انعام ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، کوئی افسوس کرے گا کوئی خوشی منائے گا۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، بس اس میں بھی کوئی خوش ہوگا کوئی خوشی میں رہے گا کوئی غم میں رہے گا، لیکن کیا ہے، ایک وقت تک وہ کھیل جیسے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد سب ختم۔ تو ایسے ہی آدمی کی زندگی اگر ختم ہو گئی تو دنیا کا کھیل، اس کا تماشا ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، کھیل تماشے کی جیسا ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ جیسے آدمی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کوئی حیدرآباد گیا کوئی وجے واڑہ گیا کوئی امریکہ گیا کوئی لنڈن گیا، کئی کے لیے
کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے، جمانے کے لیے، اچھی لائف گزارنے کے لیے۔ تو جیسے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کائے کو وہاں جا کر پیسے کماؤں گا اور وہاں پیسے کما کر ونکونڈا بھیجوں گا، ونکونڈا میں پلاٹ مول لوں گا، ونکونڈا میں گھر بناؤں گا، گاڑی لوں گا، ونکونڈا میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن دوسری جگہ گیا ہے، وہاں گیا کائے کے لیے ہے؟ یہاں کا لائف بنانے کے واسطے۔ یہاں کچھ پیسے جم جائے، کچھ سونا چاندی مول لوں، خرید لوں۔ تو جیسے دوسری جگہ جانے والا وہاں ہمیشہ نہیں رہتا، ایک ٹائم ایک پیریڈ کے لیے جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں ایک پیریڈ کے لیے۔ دنیا میں آئے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے، اعمال کو بنانے کے لیے، جنت کے مستحق بننے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں اعمال کریں گے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے اعمال اگر ہم کریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی اچھی بنے گی۔ تو یہ دنیا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، جب آپ بچوں کو کھلونے وغیرہ دیں گے تو بچے کیا ہے، ان سے کھیل لیتے، کھلونوں سے کیا کرتے، کھیل لیتے۔ اچھا، وہ کھیل کی چیزوں کو لے کر بچہ کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ بچے کیا کرتے، سامان کو لے کر چیزیں بناتے، کیا کھیل لیتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے۔ اور اگر بڑے نے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ایک بچے نے دوسرے بچے کا گھر توڑ دیا، اس کا گھر کیا کر دیا، اس نے گھر بنایا، پٹیا جمع کے، بالو جمع کے، بالو میں گھر بنایا۔ لیکن دوسرا بھائی کیا کر دیا، سب بھی مٹسن کر دیا، بالو کا گھر گرا دیا۔ یا پٹیوں سے گھر بنایا، پٹیوں سے ٹرین بنایا، ٹرین جیسا اسے جو ہے پہیے لگایا، یہ ربر کے جیسے انجیکشن جو کرتے ہیں، انجیکشن بڈی کے جو ربر آتے ہیں، بچے کیا کرتے اس کو کاٹ کے پہیے بناتے، اور انگار ڈبے کو جو ہے اس میں چباتے، اس میں چبا کے ادھر ادھر سے جب جو ہے ایک لکڑی بیچ میں آ جائے گا تو وہ ایک گاڑی بنتی ہے، اس سے کیا ہے، ٹرین بنائے، زیادہ ڈبے لگاؤ ٹرین بن جاتی، ٹرین بنایا اس نے، گھر بنایا۔ لیکن دوسرے بچے نے کیا کر دیا، اس کو توڑ دیا فوراً۔ اب وہ بچہ روتے ہیں، میرا بھائی میرا گھر توڑ دیا، میرا بھائی میرا ٹرین، میری گاڑی توڑ دیا، میرا بلڈنگ توڑ دیا۔
میں محنت سے بنائے سو ریت میں بالو میں جو گھر بنایا اس کو توڑ دیا. وہ بچہ روتا ہے، لڑتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں. اور یہ شکایت ماں باپ تک پہنچتی، یہ شکایت ماں باپ تک پہنچتی ہے، لیکن ماں باپ نہیں روتے اس. لیکن بچہ ہے روتا ہے، میرا گھر توڑ دیا، بہت فیل ہو رہا ہے، اور ماں باپ سے شکایت کر رہا ہے کہ گھر اس نے توڑ دیا ہے. لیکن کیونکہ بچہ ہے، وہ کیا ہے، بچہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا گھر ہے میرا، یہ گاڑی میری بڑی گاڑی ہے، کیونکہ بچوں کے لیے وہی بڑی چیز ہے. لیکن ماں باپ کے نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس گھر کی کوئی حقیقت ہے جو بچے نے بنایا؟ اس گھر کی کوئی، اس گاڑی کی کوئی حقیقت ہے جو باپ نے، بچے نے بنایا؟ ارے ٹوٹ گئے تو کیا ہے، جانے دو، پرواہ نہیں کرتے ماں باپ اس کو. کیوں؟ وہ کوئی گھر نہیں، وہ کوئی گاڑی نہیں جو بچے بنایا، جو بچے کھیل رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تو کھیل ہے، یہ بچہ بیوقوف ہے، اسے کیا بھی سمجھ نہیں، اس کو معلوم نہیں. تو ماں باپ نہیں روتے وہ گھر کے توڑنے کی وجہ سے، وہ گاڑی کے ٹوٹنے کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح جیسے چھوٹا بچہ گھر بنا کر، گاڑی بنا کر خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اس کو پر، اس کے ٹوٹنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، تو جیسے ماں باپ کی نگاہ میں اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس گاڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بچے نے بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے بچے کی نگاہ میں وہ گھر بڑا دکھتا ہے، گاڑی بڑی دکھتی ہے، لیکن ماں باپ کی نگاہ میں کچھ نہیں. تو بالکل ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت کو قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے، دھوکا لگتا ہے. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ویسے کروں گا، میں لائف ایسا گزاروں گا، میں ویسا کروں گا، سب دھوکا ہے. اللہ جو چاہتے وہی ہونے کا. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ماں باپ کے نزدیک بچہ جو گھر بنایا اور گاڑی بنایا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہم کیا ہے، دنیا کو فوکس کرتے، دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، بنگلوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، گاڑیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کپڑوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کا ویلیو اللہ کے پاس کتنا ہے. حالانکہ اسی نے بنایا ہے.
دنیا کو اسی نے بنایا ہے. یہ پہاڑ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، ساری چیزیں اللہ نے ہی بنایا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ اس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس. اتنا ذلیل ہے دنیا، اتنا بے وقات ہے، بے حیثیت ہے، بیکار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا، یہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ آدمی دور سے بالو کو دیکھتا ہے کہ وہاں پانی نظر آتا ہے. بالو میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ دھوپ میں بالو جو ہے، بالو پر، ریت پر جو ہے دھوپ ہو تو آدمی اس بالو کو کیا سمجھتا ہے؟ پانی نظر آتا اس کو. یا چمکتا روڈ ہے تو کیا سمجھتا اس کو؟ پانی ہے سمجھتا ہوا، حالانکہ پانی میں نہیں ہتا نہیں، لیکن دکھتا ویسا اسے. تو یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کو اچھا دکھتا ہے لیکن دھوکہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے پڑنے والا دھوکے میں ہے. جیسے دور سے بالو کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پانی ہے، وہاں گئے تو پانی ملتا، دھوکہ ہو گیا اس کو. تو دنیا کے پیچھے پڑنے والا بھی ایسا ہی ہے، حاصل کرنے کے لیے دن رات یہ کرتا ہے لیکن وہ اس کو ملتا نہیں. وہ سمجھتا ہے ویسا کہ وہاں پانی موجود ہے لیکن پانی نہیں ہے، کیا ہے؟ وہاں ریت ہے. لیکن اس کو دھوکہ ہو گیا کہ وہ مجھے پانی مل جائے گا. اسی ہے دنیا کسی کو نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو، اور قرآن نے بھی دنیا کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اللہ والوں نے بھی مثال سے سمجھایا ہے. جیسے پہلی مرتبہ انسان چاند پر گئے، 3 لوگ گئے. کتنے؟ 3 لوگ گئے. اس میں سے ایک مر گیا، ایک جنے پاگل ہو گیا، ایک جنے زندہ آیا. تو جو زندہ آیا اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے ہم کو ایسا لگا، یہ دنیا ہم کو ایسا لگا جیسا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں. یعنی چاند جتنا چھوٹا ہے یہ دنیا بھی بس اتنی ہی چھوٹی ہے. یعنی ہم چاند کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھے تو ہم کو دنیا کتنا دکھا؟ بہت ہی چھوٹا، جیسے چاند دکھتا ہے. دنیا والوں کو جیسے چاند دکھتا ہے، یہ دنیا جو ہے چاند پر کھڑ کو دیکھنے والوں کو بہت ہی چھوٹا دکھا. بس دنیا اتنا ہی ہے. اسے کیا کی سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو جو ہے چاند پر جا کر دیکھا، چاند یہی ہے، بہت دور نہیں ہو. چاند بہت قریب ہے، دنیا سے قریب ہے، بالکل قریب سیارہ ہے. جو چاند پر دیکھے تو اتنا دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر لے جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر لے جایا گیا. تو جب 7 آسمان سے اس دنیا کو دیکھیں گے تو کتنا دکھے گا؟ وہ مچھر کے پر کے برابر.
کتنا دکھے گا؟ مچھر کے پر کے برابر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پر جا کر آئے اور دنیا کو آپ نے دیکھا ہے، اس لیے بولے اللہ کے نبی کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو دنیا ایک دن ختم، کل من علیہا فان، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی۔ جو بھی چیز نئی لے لو، موبائل آپ نے نیا لیا، کتنا دن نیا رہے گا؟ نئی شادی ہو گئی، کتنے دن نئے رہے گا؟ نئے کپڑے مول لیے، کتنے دن نیا رہے گا؟ نیا گھر بنا لیے، کتنا دن نیا رہے گا؟ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو کوئی چیز دنیا کی پائیدار نہیں، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ تو جب دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، تو پھر اس کے پیچھے پڑنا یہ کتنی بڑی حماقت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیتے، بلکہ جن کو نہیں چاہتے ان کو دیتا ہے۔ آدمی اپنی کوئی اچھی چیز ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی لوگوں کو دیتا ہے، فائدے کی چیز۔ اپنے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو کیا کرتا؟ اپنے رشتہ داروں کو دے گا، اپنے ماں باپ کو دے گا، اپنے بیوی بچوں کو دے گا، اپنے دوست کو دے گا، اپنے بھائیوں کو دے گا، فائدے کی چیز۔ اور اگر فائدے کی چیز نہیں ہے تو دوسروں کو دیتا ہے وہ۔ مثلا بریانی پکایا، کھایا، ہو گیا، بچ گیا، اب وہ دوستوں کو دے گا، اپنے دوستوں کو دے گا۔ صبح میں بچ گیا ہے، اب وہ کسے دے گا؟ کتے کو ڈالے گا، وہ جانوروں کو کھلائے گا، دور والوں کو دے گا۔ تو اپنے خاص لوگوں کو نہیں دے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا ایمان والوں کو نہیں دے گا، بے ایمانوں کو دے گا۔ ایمان والوں کو اس کے ضرورت کے بقدر دنیا دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی گزر جائے، اس کی آخرت بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم اپنے خاص لوگوں کو فائدے کی چیز دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ہم خاص لوگ ہیں، ایمان والے خاص لوگ ہیں اللہ کے، اور ایمان اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا، کھاؤ پیو
मौज करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, दुनिया बनाओ, दुनिया जमाओ। क्या उसी के लिए पैदा किया है अब तुम्हारे को? अभी क्या भी काम नहीं है, इबादत नहीं है। वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे? इन्ना इलैना इयाबहुम, तुमको हमारे पास लौट कर आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, तुम्हारा हिसाब भी होगा, तुम्हारी जिंदगी का हिसाब होगा। तुमने दुनिया के अंदर क्या किया? कुलू वशरबू वला तुफसिदू फिल अर्द, अल्लाह की ज़मीन में खाओ पियो और ज़मीन में फसाद मत मचाओ। ज़मीन में फसाद क्या है? अल्लाह की इबादत नहीं करना है, फसाद है। झूठ बोलना फसाद है। अल्लाह के हुक्मों को ठुकराना ये फसाद है। हराम को इख्तियार करना फसाद है। हलाल को छोड़ देना ये फसाद है। शराब पीना फसाद है। अल्लाह के घरों को, मस्जिदों को वीरान करना ये फसाद है। कुरान ना पढ़ना ये फसाद है। कुरान पर अमल न करना ये फसाद है। अल्लाह के नबी के तरीक़ों को छोड़ देना, अल्लाह के नबी के तरीक़ों का मजाक उड़ाना ये फसाद है। जिक्र ना करना ये फसाद है। नमाज ना पढ़ना ये फसाद है। वला तुफसिदू फिल अर्द, ज़मीन में फसाद मत मचाओ। ज़मीन में तुमको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। तुम्हारे ज़रिए से अल्लाह खैर फैलाना चाहता है और तुम शर फैलाओगे तो फिर तुम अल्लाह के बागी बन जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़रिए से दुनिया में हिदायत फैलाना चाहते हैं। हमारे ज़रिए से दुनिया को रोशनी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम उसके रास्ते को छोड़ देंगे, शैतान के रास्ते पर चलेंगे तो ना खुद जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे और ना दूसरों को जन्नत में ले जाने वाले बनेंगे। खुद भी जहन्नम में जाएंगे और दूसरों को भी जहन्नम में ले जाने वाला बनेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, जो हम सब के अब्बा है, और हज़रत हव्वा, उनको जन्नत में बनाया। हमारा असल ठिकाना जन्नत है, वहाँ से हमको दुनिया में अल्लाह ने भेज दिया है इम्तिहान के तौर पर। तो ये टेम्पररी वक्त के लिए हम यहाँ आए हैं। असल हमारा मंजिल आखिरत है, असल हमारा ठिकाना जन्नत है। तो अगर हम यहाँ दुनिया में जन्नत की तैयारी करके जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा प्लेस नरकम है, दोज़ख है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नेक आमाल को फोकस करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। अल्लाह की इबादत जो 5 वक्त हर मुसलमान से अज़ान के ज़रिए से अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी अल्लाह नमाज में है बोलते हैं। कामयाबी, सक्सेसफुल लाइफ जो है नमाज के अंदर है। लेकिन हम पैसों में ढूंढ रहे हैं, कोई पैसों में ढूंढ रहा है, कोई सोने चांदी में ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई प्लाटों में ढूंढ रहा है, कोई पड़न में ढूंढ रहा है, कोई किसी में ढूंढ रहा है, कोई किसी में ढूंढ रहा है। कामयाबी कहीं भी नहीं है। कामयाबी अल्लाह के सामने झुकने में है। अल्लाह के सामने झुकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला, अनपढ़ है अल्लाह कामयाब करेगा, पढ़ा लिखा है कामयाब करेगा, गरीब है कामयाब करेगा, मालदार है कामयाब करेगा। अल्लाह के सामने जो भी झुकेगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा। जो नहीं झुकेगा, जैसे फिरौन
اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ مال ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، پاور ہے، لشکر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کی بات نہیں مانا۔ تو جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کرے۔